ہے مطلب ایک انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے قدموں سے نظر آتی ہیں اصل میں. بڑا کام کیسے ہوگا جب چھوٹا کام نہیں ہو پا رہا. تو ہمارے پاس اتنی فاسٹ ایلوکیشن نہیں ہے کہ ہم کوئی چیزوں کو سویپ کر پائیں, تو ہم بڑے کاموں کو کیسے سویپ کریں. آپ حکومت کی بات کرتے ہیں, دولت کی بات کرتے ہیں, آپ ایک نئے نظام کی بات کرتے ہیں, تو نظام باہر سے چینج تھوڑی ہوتا ہے, نظام اندر سے چینج ہوتا ہے. پہلے اپنے اوپر جو نظام ہے اس کو تو چینج کریں, اس کے بعد آپ باہر کا نظام چینج کریں گے. گفتگو بہت اچھی لگتی ہے, آئے مولانا امام کی حکومت کیسی ہوگی گفتگو کریں. وہ حکومت تو آپ سنتے آ رہے ہیں باتیں بچپن سے. مجھے تو شوق تھا, تشویش تھی, کل کیا ہوگا. ہر آدمی کو ہوتا ہے نا, جیسے لوگ ستارے دیکھتے رہتے ہیں میگزینوں میں, وہ جو چھوٹے چھوٹے پیراگراف آتے ہیں اخبار میں, اسکارپیو کا کیا ہوگا, فلانے کا کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوتا, آدمی دیکھتے ہی رہتا ہے. آگے والا جو بنا رہا ہوتا ہے وہ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے. تجسس ہوتا ہے آدمی کو, اور اچھی بات ہے, کل کا تجسس ہونا بری بات نہیں ہے. اسی طرح کتابوں کے اندر شرائط کیا ہوں گی, آخری زمانے کے حالات کیا ہوں گے, کیا کیا چیزیں ہوں گی, آدمی بہرحال پڑھتا رہتا تھا, سنتا رہتا تھا. ہمیں بھی تھا, اور اسی لطف اور کرم نے جو ہے وہ اس نہج پہ لے آئے کہ کچھ کرو بھی صحیح, صرف پڑھتے ہی رہو گے کیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جستجو رکھے. لیکن وہ جو ساری شرائط, بہت ساری کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں 200 چیزیں لکھی ہوئی ہیں, کہیں 300 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ہو جائے گا. وہ آلموسٹ دنیا پہ نگاہ رکھیں تو سب ہو چکا ہے, سوائے ان شروط قطعی کے. وہ جو ہیں کچھ چیزیں کہ مثلاً آسمانی آواز کا آنا یا فلانی جگہ یہ چیز ہو جانا, جو 6-7 جو بہت قطعی شرائط ہیں وہ ہونا ہے. وہ شاید ایک دن میں ہو جائیں, ہو سکتا ہے ان کو سالوں لگ جائیں, وہ خدا کی مرضی ہے. لیکن گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ آلموسٹ نیئرسٹ ہو گئی ہے امام کے جو ہے وہ اس کے لیے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اس پورے سسٹم کو ایکوائر کرنے کے لیے. کیونکہ جو آنے والی حکومت ہے وہ, ابھی آپ کے یہاں تو ڈر لگتا ہے حکومت بولو بھی تو پتہ نہیں یہ نہ کوئی اور کچھ اور سمجھے اور ہمیں باہر کر دے گئی. تو مطلب وہ جو امام کی حکومت ہوگی بھائی, تو اس کو ہر کوئی مانتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو وہ بھی مانتا ہے, اور ایون دوسرے مذاہب بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آنے والا کوئی ایک شخص ہے, اور وہ شخص کی صفات, اس کی کوالٹیز جو ہیں وہ ایک ہی ہیں, وہ مشترک ہیں, کامن ہیں بہت سارے دوسرے مذاہب کے اندر بھی. بس نام کا فرق ہے, کہیں کوئی اور نام ہے, کہیں کسی اور نام سے پکارا جاتا ہے. اہل سنت اور اہل تشیع کیونکہ میجورٹی ہمارے ہاں وہی لوگ ہیں سارے, دونوں میں جو فرق ہے اس شخصیت کے بارے میں وہ اتنا ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے. وہ یہی فرق ہے. اب جو ظہور فرمائے گا وہ پیدا ہو کے ہی آئیں گے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہو چکے ہیں یا وہ ہیں. لیکن اصل میں یہ کہ کیا انسان ذاتی طور پر متوجہ ہے کہ وہ اس ریفارمز کو, اس تبدیلی کو, اس چینج کو ایکسیپٹ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس ٹائم دنیا کے اندر وہ یہی ہے کہ اگر آپ حق کی بات, میں بہرحال کچھ خصوصیتیں جو آپ کے لیے نوٹ کر کے لایا ہوں امام کی حکومت کی وہ میں پیش کروں گا, کہ وہ چند خصوصیات ہیں کہ جو عالمی اور فراگیر خصوصیات ہیں. لیکن سب سے پہلے کہ ہم آمادہ ہیں کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ نہیں کرنے کے لیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ کیسے ہوگا, وہ آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر. کوئی بھی چیز ان کا ذکر نہیں کر سکتی جب تک وہ نہ چاہیں. ان کا ذکر آسان نہیں ہے. اب یہ کہ بہرحال ہم جس دور کے اندر ہیں, زان محترم حالات آپ کے سامنے ہیں, اور حالات کی گفتگو آپ کے سامنے کرنا, یعنی بہرحال آپ جانتے ہیں جو اس ٹائم خطے کی سچویشن ہے, اور پولیٹیکل, جیوگرافیکل, اکنومیکل حالات آل اوور دا ورلڈ اس ٹائم جو سچویشن میں نہج پہ پہنچا ہوا ہے. دنیا جو ہے وہ بہرحال
ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گی، اور ہر آدمی ایک کرب کے عالم میں ہے، بیماریاں، مصیبتیں، چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آخری زمانہ ہے اور یہ ساری چیزیں ڈیفائنڈ ہیں، حالات، حلیے، اخلاق، چیزیں، بے حیائی، برائی، یہ سب چیزیں، حرام حلال ہو چکا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ خوب اتنی تیزی سے یہ کچھ عرصے کے اندر یہ چیزیں پینیٹریٹ کر گئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک پہلے ذہن میں کانسیپٹ ہوتا تھا جو ڈالا جاتا تھا کہ جی برائی پھیلے گی تو امام آئیں گے، تو پھر کیا کریں، برائی پھیلاؤ، جی ہم برائی پھیلائیں امام آئیں گے۔ بھائی اللہ کے بندے، تم مر جاؤ پھر کیا ہوگا اسی برائی میں، تمہارا حساب کتاب کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، اچھائی برائی سے زیادہ ہوگی تو غالب آئے گی۔ آپ اپنے آپ کو اچھائی کے لیے تیار کر، برائی جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، روک سکتے ہیں تو روکیں، لیکن آپ اپنی ذات کے لیے آپ اس کا حصہ نہیں بنے۔ آپ اپنے آپ کو اس کا دیکھیں، یہ لاجیکل عقلی طور پر اور ہسٹوریکل پروف ہے، یہ اس میں ایسا دوسری بات نہیں ہے کہ وہ شخص نہیں آئے گا جب تک اس کو ایکسیپٹ کرنے والے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ کے سامنے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، امام کی جو ہے وہ آپ کے سامنے شخص امام کی خدمت میں آیا، خراسان کا رہنے والا تھا، اور یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ، میں نے بھی بیان کیا ہے۔ آیا، کہا مولا آپ آئے، قیام کیوں نہیں کرتے، خراسان میں لوگ تیار ہیں اور یہ اور وہ ہے، اتنے سارے لوگ ہیں اور آپ کو تو اتنے تھوڑے سے لوگ۔ امام نے بولا اچھا، امام نے قریب میں تندور تھا، امام نے بولا تندور میں آگ لگاؤ، تندور میں آگ لگائی گئی، آگ لگ گئی، امام نے بولا کود جاؤ، مولا ہاں کود جاؤ، مولا وہ کیا ہوگا، میرا پیچھے بچے یہ وہ، ٹھیک۔ ابھی بات کر رہے تو دیکھا کہ امام کا ایک صحابی آیا، لکڑیاں رکھا ہوا آیا، امام نے اسے بولا کہ تندور میں کود جاؤ۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کب، کیوں، کیسے، لکڑیاں پہ کی چلا گیا۔ اب امام اس سے باتیں کر رہے، اچھا خراسان کے لوگ اور کیسے ہیں اور کیا ہے وہاں پہ، اب یہ بتا رہا ہے لیکن اس کی نگاہ پریشانی تندور کی طرف ہے، وہ تو جل گیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، امام وہ سے کر رہے۔ تھوڑی دیر میں امام نے بولا اس کو دیکھتے کیا ہو، دیکھا تو وہ پھولوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ایکسٹریکشن کیا ہے؟ ایکسٹریکشن یہ ہے کہ اطاعت امر الہی کی۔ امام نے کہا کہ اس جیسے 40 لے آؤ، 40 ہم قیام کر جائیں گے۔ اب یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ یار ہم بھی کر لیتے، نہیں، کہنا آسان، کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل، حقیقتاً مشکل ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میں خود ہوں، میں خود پھنس گیا ہوں، میں خود پھنسا ہوا ہوں، میں نے اپنے آپ کو دنیا میں دھسا دیا ہے۔ ظاہراً میں بھی آپ کو لگتا ہوں کہ اتنا امام کا ذکر کرتا ہے ماشاءاللہ، کہ کچھ لوگ ہمارے بارے میں خوش گماں ہوتے ہیں کہ بھئی آپ تو مولا سے ملتے رہتے ہوں گے، خدا کرے کہ ایسا ہو۔ عزیزان محترم، انسان اپنے نفس کا شکار ہو چکا ہے۔ دنیا کا نظام ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہر آدمی پھنسا رہے، اور یہ جب تک پھنسے رہیں گے یہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اور جب تک اصلاح نہیں کریں گے کچھ نہیں کر سکتے۔